سر سب کچھ ہو سکتا ہے، 28ویں ترمیم نہیں ہو سکتی، باجوہ صاحب کی خواہش نہیں پوری ہو سکتی، میں غلط ہو سکتا ہوں، 28 تو یہ 18ویں ترمیم ایسے ہی رہے گی، ایسے ہی رہے گی ایز اٹ از رہے گی۔ کوئی اس کو، اور یہ بیچاری وفاقی حکومت بیچاری، لیکن میرے پاس تو آرگومنٹ ہے نا، میں اس پہ میں آپ کو فیکٹس پہ بات کر رہا ہوں۔ میں کیا باجوہ صاحب کی خواہش تھی، نہیں ہو سکتی، مسلم لیگ نون باجوہ کی خواہش کیوں پوری کرے گی؟ ایک دوسرا ڈیو پروسیس نہیں ہو سکتا۔ نون لیگ نے جو ہے وہ باجوہ صاحب کی یہ خواہش کیوں پوری کی کہ 3 سال دینے؟ نہیں اب یہ کیا، اب پھر اگر آپ کے پورے آرگومنٹ کی پریمیسس یہ ہے کہ باجوہ صاحب کی بات تو ان کی خواہش نہیں پوری ہونے دیں گے، تو ان کی خواہش تو تھی 3 سال کی، تو ٹھپا لگایا تھا یا نہیں، انگوٹھا لگایا تھا؟ اس کے بعد بھگتا بھی نا، کیا بھگتا؟ وہ بھگتا ارے مل گئے اپریل 2022 میں، بھگتا کیا؟ چلیں بس پھر اب یہ بات تو واپسی آ گئی نا۔ یہ ایسے نہ کیا کرو، یعنی کہ مجھے تم جو ہے بقول تمہارے آپ دلائل دیتے ہیں، میں دلائل بھائی یہ نہیں بھگتا کہاں سے؟ اپریل 2022 میں آ گئی وزیر اعظم ہو گئے اور وزیر اعظم ہو گئے، تو یہ بھگتنا ہوا۔ ہاں صحیح کہہ رہے تو ہیں۔ اس لیے یہ نہ کریں، اور اس کے بعد پھر الیکشن بھی ہوتے ہیں اور دوبارہ وزیر اعظم بھی بنتے ہیں۔ چلیں ٹائم نہیں ہے، لیکن ایسے نہ ڈیزائن اور کریں۔ ہائیبرڈ نظام نہیں سر، آپس میں یہ کانفلکٹ ہے، اس میں پھر کبھی بات کر لیں گے۔ نہیں ہے، میرا اپنا خیال ہے کہ پاکستان مسلم لیگ ذہنی طور پر لوگوں کو تیار کر رہی ہے کہ جی کچھ قطر کر لیتے، چلیں یہ آپ ٹھیک ہے۔ اب گل پلازا کے واقعے پہ اس کی حکومت ہو اس کی حکومت ہو، جو تم پہلے جو عقل کی بات کر رہے تھے کہ مجھے ایک پاکستان کا شہری ہوتے ہوئے اس بات سے غرض نہیں ہے کہ 2003 میں کس نے دی، ٹھیک ہے، مجھے تو یہ ہے کہ 2026 میں پاکستان کے ایک ایسے شہر میں جو آپ کا کمرشل ہب ہے، انٹرنیشنلی سب سے زیادہ جانا پہچانا شہر ہے، اس شہر کی 3 کروڑ آبادی کے شہر کے اندر آپ کے پاس بڑی بڑی آسمان کو چھونے والی عمارتیں تو ہیں، لیکن ان کی سیکیورٹی کا کیا بندوبست ہے؟ ان میں خدا نخواستہ کو ناگہانی کوئی اس طرح کی آگ لگ جائے، کوئی ویسے دھڑام سے، اس کے لیے کیا انتظامات ہیں اور تربیت یافتہ؟ اب اس کا یہ کہنا کہ اگر آپ مقامی حکومتیں بنا دیں، انہیں طاقتور کر دیں، تو یہ نہیں ہوگا۔ تو بھائی جب یہ مقامی حکومتیں بہت طاقتور تھیں تو میں نے تو طاقتور مقامی حکومتوں سے جو ہے وہ بوری بند لاشیں آتی دیکھی ہیں، یا بھتے کی پرچیاں کراچی میں، ہاں اور بھی، ہاں، لیکن بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آخر کوئی وجہ ہوگی نا کہ آپ 1 یونٹ بنواتے ہیں، پھر اس 1 یونٹ کو ہمارے ملک کا سب سے طاقتور ترین ادارہ مارشل لا لگا کر تو یحییٰ خان کے ذریعے توڑواتا ہے نا، جو اس وقت کی آرمی تھی، ہاں ٹھیک ہے، جو کسی یعنی سویلین نے تو نہیں توڑا تھا، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، ہاں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ادارے کی یہ سوچ تھی کہ یار 1 یونٹ جو ہے وہ کام نہیں کر رہا، ہاں اس کو توڑ دو، یہی ہے نا۔ اب اسی طرح مقامی حکومتوں کو طاقتور بنایا گیا، ان کے اختیارات کو بتدریج کس نے واپس لیا؟ جتنے تنویر نقوی صاحب نے دیے تھے، میں نے تو نہیں لیے تھے، جنرل مشرف ہی بیٹھے ہوئے تھے، اور آہستہ آہستہ انہی کے سب سے جو یعنی کہ سول ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے طارق عزیز صاحب تھے، نہیں ان کے جو ایچ ایس این کہہ رہا ہوں یار، ایف سی کالج کے دوست تھے، اور ان کے وہ بیک ڈور انڈیا کے ساتھ ڈپلومیسی بھی وہی کرتے تھے، ان کے کنٹرول بھی وہی کرتے تھے، سارا پولیٹیکل کنٹرول۔ وہ مرحوم ہی نے آہستہ آہستہ چیف سیکرٹریز کو اختیارات منتقل کرنے شروع کیے، جو کہ اوریجنل پلان کے تحت، این آر او کے تحت، نیشنل ریکنسٹرکشن بیورو کے تحت، تو کوئی وجہ ہوگی نا۔ اب اگر ہم بجائے اس بات پر توجہ دینے کے کہ گل پلازا کا سانحہ کیوں ہوا، اور خدا نخواستہ اب اس کے ساتھ ہی ایک اور پلازا بھی ہے، اس کا کچھ حصہ منہدم ہو گیا ہے، اور اس طرح کے اور بہت سارے ہیں وہاں پہ بالز، جیسے کم ہے میرے پاس، اس پہ آنا 18 تو میں وہی کہہ رہا ہوں، اب اس موقع پر پلر چھوڑنے شروع ہو گئی ہے پاکستان مسلم لیگ کی حکومت ود دا ڈیزائن۔ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، ایک سوال یہاں پہ اٹھتا ہے، سننے والوں کے ذہن میں آتا ہے نا، آپ کہہ رہے ہیں ود دا ڈیزائن، ود دا ڈیزائن آپ کہہ رہے ہیں نا، میں آپ کی کہی ہوئی بات پہ جو میں امپریشن لے رہا ہوں،
डिजाइन तो वो करे जिसमें कैपेसिटी कैपेबिलिटी हो, इनके पास तो नंबर ही नहीं पूरा। इसके लिए अगर 18वीं तरमीम सारी ना करें, अगर उसको थोड़ा बहुत भी एडजस्ट करना है, आपको नंबर तो दूसरी जगह से पूरे करने, तो कोई नंबर ही नहीं, तुम यहाँ में डिजाइन करी जाओगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दो, नवीद कमर साहब और आप, शायद आपको भूले का हो रहा है, ख्वाजा आसिफ साहब या राना तनवीर साहब जज्बात में गुफ्तगू कर गए होंगे, यार हुकूमतों से नहीं, तो आप उनकी तर्जुमानी न करें। आपसे बहुत खूबसूरत अंदाज में जो वजीर कानून है कि अगर 18वीं तरमीम को ख़त्म करना होगा या उसे टोन डाउन करना होगा, तो वो फरीज़ा जिन साहब के हाथों सर अंजाम पाना है, जो लिका खान होंगे उस तकरीब के, वो होंगे जनाब आज़म तारड़ साहब, जो कि वजीर कानून होते हैं। उन्होंने खड़े होकर ये कहा कि जी ये ज़ाती राय तो हक़ है, 18वीं तरमीम है, तो वो ठीक है, ख्वाजा आसिफ साहब की ज़ाती राय हो सकती है। तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक रिसेप्शन प्लान कर दिया है, ठीक है ना। लेकिन उनके कहने के बावजूद ये कि हमें पता है कि अगर कुछ चीज़ें बदलनी है आजकल, हाइब्रिड मॉडल ख्वाजा आसिफ साहब ने नाम रखा है ना, मैं तो नहीं कह रहा हूँ। लेकिन उसमें डिजाइन आप डाल रहे हैं ना। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इनको ज़्यादा इनके गले बात इसलिए पड़ेगी कि क्या 18वीं तरमीम पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उस वक्त दस्तखत नहीं किए थे ना सर? क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग के किसी बंदे ने नोट ऑफ डिसेंट लिखा था? मेरे ख्याल में नहीं, शायद डार साहब ने सिर्फ कुछ फाइनेंशियल डिवीजन के बारे में, एनएफसी जब हुआ था उस वक्त एक नोट, उससे पहले हो गया था शायद, मेरे ख्याल में, या बाद में हुआ था। हाँ, 18, ठीक है, लेकिन नहीं किया। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा जो है आबादी के एतबार से और वसाइल के एतबार से, वो पंजाब है। तो अगर आप 18वीं तरमीम को वो करेंगे, तो ये चाचा साहब जो हैं वो बेसिकली अपनी भतीजी की दुकान को जो है वो सुकेड़ेंगे ना। तो आए बिस्मिल्लाह करें।